لیکن ایک بات جس کے نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہی چیزوں کو آرڈین کرتا ہے، اسی کے مطابق یہ ساری دنیا چل رہی ہے۔ کوئی فکسڈ چیزیں نہیں ہیں، یعنی کوئی فارمولے کے تحت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کسی فارمولے میں فٹ نہیں آتی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بہت محنت کرے گا وہ بہت کامیاب ہوگا، یا جو بہت بے وقوف ہے وہ ایسے ہی مر جائے گا۔ بعض اوقات بے وقوف کو وہ چیزیں ملتی ہیں جو عقل مند کو بھی نہیں ملتی، اور موت سب کو ایک جیسا کر دیتی ہے۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں وائز کی کتاب، اس کا 9واں باب، دی بک آف ایکلیزیاسٹیز چیپٹر نمبر 9، اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ ہم ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو دیکھیں گے۔ وائز کی کتاب، جیسا کہ ہم پہلے سیکھ رہے ہیں، کہ ایک ایسے انسان کے طور پر جو ایٹرنٹی پر، جو ابدیت پر یقین نہیں رکھتا، ایک ایسے انسان کے طور پر وائز یا جو کوہلت ہے، یا جو پریچر ہے، جو ٹیچر ہے، وہ زندگی میں معنی اور مقصد کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنے جو مختلف تجربات ہیں ان کو بیان کرتا ہے۔ اور سلیمان چونکہ بہت عقل مند انسان تھا، اس لیے وہ ایک بہترین پوزیشن میں تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے تجربات سے آگاہ کر سکے کہ اس نے زندگی میں کیا پایا، کیا دیکھا، کیا مشاہدہ کیا۔ اور ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم سب کو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے اس تجربے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی سارے تجربے کریں، ہم بھی حکمت کی تلاش کریں، ہم بھی معنی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس نے آلریڈی ہماری ہیلپ کی ہے اور اس نے یہ سب کچھ کر کے دیکھا ہے، اور وہ اس رزلٹ پر پہنچتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس ساری کھوج کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سب کچھ کیا ہے؟ باطل ہے، سب کچھ یوز لیس ہے، سب کچھ میننگ لیس ہے، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، اگر آپ ایٹرنٹی کے پرسپیکٹو کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، تو پھر کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو اسی کانٹیکسٹ میں وہ کہتا ہے، ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمام تفتیش کر کے دیکھ لی، میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن ایک بات جس کے نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہی چیزوں کو آرڈین کرتا ہے، اسی کے مطابق یہ ساری دنیا چل رہی ہے۔ یہ ساری دنیا جو ہے، اس کا نظام جو ہے، یہ خدا کی مرضی سے چل رہا ہے۔ کوئی فکسڈ چیزیں نہیں ہیں، یعنی کوئی فارمولے کے تحت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کسی فارمولے میں فٹ نہیں آتی، اور وہ بہت ساری چیزوں سے ایکسپلین بھی کرتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بہت محنت کرے گا وہ بہت کامیاب ہوگا، یا جو بہت بے وقوف ہے وہ ایسے ہی مر جائے گا۔ بعض اوقات بے وقوف کو وہ چیزیں ملتی ہیں جو عقل مند کو بھی نہیں ملتی، اور موت سب کو ایک جیسا کر دیتی ہے۔ اور یہ جو لکھا ہے نا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں، یعنی سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ یہ جو لکھا ہے وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا پیش آئے گا، اس کے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اس سے نفرت کرتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں جان سکتا، فیوچر اس کے پاس نہیں ہے۔ نہ اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سے خدا پیار کرتا ہے، اور نہ بری چیزیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا آپ سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اچھے لوگوں کی زندگی میں بری چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہ دنیا چلتی ہی اس طرح سے۔
अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें भी पेश आ सकती हैं और बुरी बातें भी पेश आ सकती हैं, और बुरे लोगों के साथ भी अच्छी बातें भी पेश आ सकती हैं और बुरी बातें भी पेश आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बुरा है उसके साथ बुरा ही होगा और जो अच्छा है उसके साथ अच्छा ही होगा। इस दुनिया में रहते हुए, एटर्निटी की बात हम नहीं इसमें डिस्कस कर रहे, इस दुनिया की बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सो वो ना मोहब्बत जानता है ना अदावत, यानी जो ज़ाहिरी हालात हैं ये नहीं बताते कि इंसान से मोहब्बत की जा रही है या नफ़रत। खुदा इंसान से मोहब्बत करता है या नफ़रत, ये मौजूदा हालात जो हैं वो नहीं बताते। आगे लिखा है, सब कुछ सब पर यकसा गुजरता है, सादिक और शरीर पर, नेकोकार और पाक और नापाक पर, उस पर जो कुर्बानी गुजरानता है और उस पर जो कुर्बानी नहीं गुजरानता। एक ही हादसा वाक़ होता है। जैसा नेकोकार है वैसे ही गुनहगार है, जैसा वो जो कसम खाता है वैसा ही वो जो कसम से डरता है। सब चीज़ों में जो दुनिया में होती हैं, एक ज़बूनी ये है कि एक ही हादसा सब पर गुजरता है। हाँ, बनी आदम का दिल भी शरारत से भरा है और जब तक वो जीते हैं हमाकत उनके दिल में रहती है और इसके बाद मुर्दों में शामिल होते हैं। यहाँ पर वो कंपेयर कर रहा है कि सबके साथ एक ही हादसा होता है, सब पर एक ही बात गुजरती है। और ये बात हम पहले भी कई दफ़ा वाइज की किताब में डिस्कस कर चुके हैं कि मौत सब पर यकसां आती है। इसमें इसने डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया है और सबसे पहले वो कहता है कि सादिक और शरीर पर, यानी आप सादिक हैं, नेक ज़िंदगी गुजारते हैं, या आप शरीर हैं, आप शरारत करते हैं, दोनों पर एक ही हादसा गुजरेगा। नेकोकार और पाक और नापाक पर, नेकोकार है या कोई पाक शख्स है या नापाक है, उन दोनों पर। उस पर जो कुर्बानी गुजरानता, उस पर जो कुर्बानी नहीं गुजरानता। यानी कोई बंदा बहुत मजहबी है और मजहबी रसूमात को वो पूरा करता है और दूसरा शख्स मजहबी रसूमात को पूरा नहीं करता, उन पर भी सेम ही हादसा गुजरेगा। और नेकोकार और गुनहगार पर, यानी दो ग्रुप्स को, एक जो अच्छे काम करता है, नेक काम करता है, मजहबी है, और जो नेक काम नहीं करता, जो शरारत करता है, जो मजहबी नहीं है, जो नापाक कंसिडर किया जाता है रूहानी लिहाज से, इन दोनों पर एक ही हादसा गुजरता है। वो कहता है कि इसमें इन दोनों पर, या जैसे ही ज़िंदगी ख़त्म होती है, सबका अंजाम एक ही होता है। और जो बनी आदम का दिल है वो शरारत से भरा हुआ है। चौथी आयत में लिखा है, चूँकि जो जिंदों के साथ है उसके लिए उम्मीद है, इसलिए कि जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। यहाँ पर वो एक बात बयान करता है, और हम ये क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में भी अक्सर लोगों को बात बताते हैं कि आपके पास इसी दुनिया में उम्मीद मौजूद है, इस दुनिया के बाद आपके पास कोई उम्मीद मौजूद नहीं है। किसी ने मुझसे सवाल भी पूछा था कुछ दिन पहले कि क्या यीशु मसीह जो किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो आलम अरवाह में गए और वहाँ पर कैदी रूहों में मुनादी की, तो क्या हमारे पास कोई दूसरा चांस भी होगा? तो वो बेसिकली मुनादी उन्होंने नहीं थी की, वहाँ पर जो लफ्ज़ है वो है प्रोक्लेमेशन, यानी उन्होंने अपनी फ़तह का नारा लगाया था, फ़तह को डिक्लेयर किया था, और वो मुनादी नहीं थी। आप जब मर जाते हैं तो फिर आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है, यही ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी में आपको जो भी करना है आपको इसी ज़िंदगी में करना है। और इब्रानियों का ख़त उसका 9वां बाब उसकी 27वीं आयत भी बयान करती है, मैं पढ़ देता हूँ। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, सो एक ही बार मरना है और मरने के बाद क्या होगा? अदालत होगी, कोई दूसरा चांस नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको कोई दूसरा चांस मिले तो फिर सारी की सारी जो गॉस्पल की प्रीचिंग है ये यूजलेस हो जाती है। फिर तो जब जिसको दूसरा चांस मिलेगा वो क्या कर लेगा? तौबा कर ही लेगा। और लाजर के वाक़े में जब एक अमीर आदमी था और लाजर था, तो वो कहता है कि मेरे भाइयों को जाकर कोई यहाँ से बताए, उसको पता है कि अब मेरे पास कोई दूसरा चांस नहीं है, सो एटलीस्ट मेरे भाई तो बच जाएं, लेकिन उसको वो चांस नहीं दिया जाता, उसके पास भी नहीं है। उसके भाई अगर इसी हालत में मरेंगे तो उनके पास भी वो चांस नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर एक प्रोवर्बियल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है 4th आयत में, चूँकि जो जिंदों के साथ है उसके लिए उम्मीद है, इसलिए कि जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर
ہے। آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے ونس آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہتی ہے۔ اچھا، ہم لاسٹ ٹائم جب ہم بدعات پر ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کو جو سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے، جو ان کا ایک کانسیپٹ ہے سول سلیپ کے نام سے۔ اور سول سلیپ کیا کانسیپٹ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ سو جاتا ہے، وہ ایک انکانشیس حالت میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو نہیں پتا۔ لیکن لازر کی مثال اگین یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ سول انکانشیس نہیں ہوتی ایون مرنے کے بعد بھی۔ لازر اور امیر آدمی دونوں کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، سو وہ انکانشیس سٹیٹ نہیں تھی۔ اور اگلی جو آیت ہے وہ اس کو بیان بھی کرتی ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اس کو چھٹی آیت میں ایکسپلین بھی کیا گیا ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے، اور تاابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکھرا نہیں۔ سو اس آیت میں کیا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ مردوں کے لیے اب کوئی اجر نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں مردے اب اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں چھٹی آیت نے بڑا کلیئرلی ایکسپلین کر دیا کہ اس دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں، جس طرح محبت ہے، عداوت ہے، حسد ہے، یہ سارے اس دنیا میں ہونے والے کام ہیں۔ مرنے کے بعد تو محبت، عداوت، حسد ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو اس دنیا میں جو ہو رہا ہے اب ان سے کوئی تعلق نہیں، ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے۔ سو یہ آیت ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ جو سول سلیپ کا کانسیپٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساتویں آیت دیکھیں، اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی مے پی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عیاش زندگی کی طرف آپ کو راغب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر وائز جو ہے وہ بتا رہا ہے، وہ سکھا رہا ہے کہ آپ اپنی راہ پر چلے جائیں، خوشی سے اپنی روٹی کھائیں، خوش دلی سے اپنی مے پئیں۔ یہاں پر وہ یہ بتا رہا ہے کہ جتنی بھی برکات خدا نے آپ کو دے رکھی ہیں، آپ خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے ان کو کیا کریں؟ انجوائے کریں۔ ان کو کیا کریں؟ انجوائے کریں۔ لیکن کیسے؟ خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے۔ اور جب آپ اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ میرے پاس جو برکات ہیں خدا کی طرف سے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے ان برکات کو انجوائے کرتے ہیں، جس طرح سے اس نے لکھا ہے کہ خوشی سے اپنی روٹی کھا، خوشی سے اپنی مے پی۔ سو یہ یہاں پر روٹی اور جو مے ہے یہ بیسیکلی زندگی کی خوشیوں کو یا زندگی میں جو ملنے والی برکات ہیں ان کو ظاہر کرتی ہیں۔ سو جو بھی برکات خدا نے آپ کو دے رکھی ہیں اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے آپ ان کو انجوائے کریں۔ آگے لکھا ہے کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ کیونکہ اگر آپ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس رویے کے ساتھ ان کو انجوائے کریں گے کہ یہ سب مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند کو آپ کا یہ ایکٹ، آپ کا انجوائے کرنا، آپ کا ان برکتوں سے محظوظ ہونا، یہ کیا ہے؟ پسند ہے، قبول ہے۔ پسند ہے، قبول ہے۔ تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ اپنی بدالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشے ہیں، اپنی بدالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے عیش کر لے، کہ زندگی میں تیری اس محنت کے دوران جو تو نے دنیا میں کی یہی تیرا بکھرا ہے۔ اچھا، یہاں پر دو باتیں اس نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ سفید لباس آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا تھا، اور پرانے زمانے میں یہ خوشی، پاکیزگی، جشن اور جو آئل ہے یہ برکت، وقار کو ظاہر کرتا تھا۔ یعنی اپنی زندگی پاکیزگی میں خوشی کے ساتھ، برکت اور وقار کے ساتھ جی۔ اور جو اگلی آیت ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ عیش کر لے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو خدا نے آپ کے رشتوں میں آپ کو خوشی بخشی ہے، آپ اس کو کیا کریں؟ انجوائے کریں، چیرش کریں، کیونکہ اس دنیا میں یہ برکت کس کی طرف سے ملی ہے؟ خدا کی طرف سے ملی ہے۔ اور یہ جو ریلیشن شپ کو انجوائے کرنے کی برکت ہے یہ اسی دنیا میں ہے،
یہ اس دنیا سے آگے نہیں ہے. اس دنیا سے آگے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کو انجوائے کرنے کی برکت ہے. باقی اس دنیا میں جو بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ اسی دنیا کی برکت ہے جو آپ کو دی گئی ہے, اور آپ اس کو خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے ضرور انجوائے کر سکتے ہیں, کیونکہ آسمان پر کوئی شادی نہیں, وہاں پر کوئی بیوی, کوئی پورے نہیں. 10ویں آیت میں لکھا ہے, جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر, کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ نہ علم نہ حکمت. یہ اگین جو پچھلے تھوڑا سا پہلے ہم نے ایک بات ڈسکس کی ہے کہ اس دنیا میں ہی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں. آپ جو بھی کرنا ہے آپ کو اس دنیا میں ہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے, نہ کچھ اچھا کرنے کا نہ کچھ برا کرنے کا, کوئی چانس, کوئی موقع نہیں ہے. آپ کو یہی زندگی دی گئی ہے اور آپ کو اسی زندگی میں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے, نہ جنگ میں زوراور کو فتح, اور نہ روٹی دانشمند کو ملتی ہے, نہ دولت عقل مندوں کو, اور نہ عزت اہل خرد کو, بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے. یعنی یہاں پر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ انسان اپنی قابلیت سے اپنے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنی خصوصیات سے, اپنی قابلیت سے, اپنی اسٹرینگتھ سے وہ اپنے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہیں. اور اس کے لیے وہ مثال دیتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو سب سے تیز رفتار ہے وہی دوڑ میں جیتے گا. اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی طے اصول نہیں ہے. اور پھر وہ آبزرو کرتا ہے کہ نہ جنگ میں زوراور کو فتح ہے, کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی فوج بڑی تگڑی ہے, بڑی زوراور ہے, وہی جیتے گا. یہ بھی بعض اوقات الٹ پلٹ ہو سکتا ہے. نہ روٹی دانشمند کو ملتی ہے, بہت سارے دانشمند لوگ ہیں, بہت سارے عقل مند لوگ ہیں, لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ایون کہ کھانے کو بھی نہیں ہوتا. اور بہت سارے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگوں کو لگتا ہے یار یہ کو پتہ نہیں انہیں پیسے کتوں آ گئے, لیکن وہ بڑے دولت مند ہوتے ہیں. تو اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہ دولت عقل مندوں کو اور نہ عزت اہل خرد کو, بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ. یعنی یہ سب چیزیں کیا ہیں, خدا کے کنٹرول میں ہیں. یہ سب چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. انسان اپنی قابلیت سے, اپنے زور سے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا. جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں, اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں, اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں. یعنی انسان پر اچانک حادثہ آتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. اور 2 مثالیں وہ دیتا ہے مچھلیوں کی اور چڑیوں کی, کہ ان کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے جال ان کو آ لیتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے, اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی. ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے. اس پر ایک بڑا بادشاہ چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا, اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے. مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا, اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا. تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا. تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے. تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی. یہاں پر وہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہے کہ حکمت کتنی زبردست چیز ہے, کہ ایک مسکین نے اپنے حکمت سے ایک شہر کو غارت ہونے سے بچا لیا. لیکن پھر ایک اور زبونی ہے. وہ زبونی کیا ہے, وہ میننگ لیسنس کیا ہے, کہ اس کو بھی بھلا دیا گیا, اس کو بھی بھلا دیا گیا اور اس کو یاد نہ رکھا گیا. اور وہ کہتا ہے کہ جو دولت مند ہے اگر وہ حکمت کی بات کرے تو وہ بات زیادہ سنی جاتی ہے, تے جے غریب حکمت دی گل کرے تو گھٹ سنی جاتی, ਉਹਦੀ تعریف گھٹ ہوندی, اس کی پریز کم ہوتی ہے. تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے. تو ابھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی. ماڑا بندہ عقل دی گل کرے بھی تو انہوں لوگ گھٹ سنتے ہیں, گھٹ توجہ دیندے نے. تے جے تگڑا بندہ عقل دی گل نہ بھی کرے تو وہ بھی سن لیندے نے. آلدو کہ حکمت زور سے بہتر ہے. حکمت کیا ہے, زور سے بہتر ہے. دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں, احمقوں کے سردار کے شور سے
ज़्यादा सुनी जाती हैं। अहमकों के सरदार के शोर से, यहाँ पे अगेन वो हिकमत को, हमाकत को और दानिश्वरी को कंपेयर कर रहा है कि जहाँ पर मिस्कीन दानिश्वर की बात नहीं सुनी जाती, वहाँ पर ये भी है कि दानिश्वरों की बातें जो आहिस्तगी से कही जाती हैं, अहमकों के सरदार के शोर से ज़्यादा सुनी जाती हैं। सो इस दुनिया में सब कुछ ही मिलता है, सारी बातें मिलती हैं, सारी बातें उसने ऑब्ज़र्व की हैं। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनहगार बहुत सी नेकी को बर्बाद कर सकता है। एक गुनहगार, एक इंसान बहुत सारी नेकी को बर्बाद कर सकता है। इंसान भूल जाता है लेकिन खुदा नहीं भूलता। इंसान चाहे तारीफ़ ना करे, लेकिन खुदा की तरफ से हिकमत की तारीफ़ ज़रूर होगी। और आखिर में वो कहता है कि बनाने में तो बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन बिगाड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बहुत जल्द आप किसी भी चीज़ को बर्बाद कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। इवन के एक ही बेवकूफ़ी आपके बहुत बड़े शहर को तबाह बर्बाद कर सकती है। एक इंसान अपने ख़ानदान को बर्बाद कर सकता है, अपने पूरे इलाके को बर्बाद कर सकता है, या इससे भी बड़ा असर छोड़ सकता है। सो इसमें बहुत पावर है। गुनहगार जो है वो बहुत सी नेकी को बर्बाद कर सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।